بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ آئی ایس ایس بی کی سب سے اہم میرے خیال سے جو چیز ہے وہ بایو ڈیٹا فارم ہی ہے۔ تو بایو ڈیٹا فارم آپ کو بہت ہی دھیان سے وہاں پہ کرنا ہے۔ آپ کو جو ہوں گے جی ٹی او سیک اور ڈپٹی کے، وہ تینوں کے آپ کو بایو ڈیٹا فارم دیے جائیں گے اور آپ نے وہ فل کرنے ہیں۔ جب آپ آئی ایس ایس بی جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام آپ کو ملتا ہے وہ بایو ڈیٹا فارم کا ہی ملتا ہے۔ تو آپ نے بایو ڈیٹا فارم کو بہت ہی دھیان سے سمجھداری سے حل کرنا ہے، جیسے بتا رہا ہوں۔ اس میں سے کچھ سوال ایسے ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس ایسے ہیں جو مطلب کہ آپ سے انٹرویو میں ضرور پوچھے جاتے ہیں، تو وہ آپ نے بہت ہی دھیان سے حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جب آپ آئی ایس ایس پی کے لیے فارم فل کرتے ہیں، جب انٹرویو پاس کرنے کے بعد آئی ایس ایس پی نے فارم فل کرتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اپنے ذہن میں، کیونکہ وہی چیزیں آئی ایس ایس پی جب آپ چلے جاتے ہیں 3 منتھ کے بعد تو وہی فارم میں فل کرنی ہوتی ہیں۔ تو وہ چیزیں آپ نے دھیان سے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، دھیان سے یاد رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے جب آئی ایس ایس بی آپ جاتے ہیں تو فارم سب سے پہلے آپ کو دیا جاتا ہے، تینوں فارم آپ کو دے دیے جاتے ہیں، سیک کا، ڈپٹی کا اور جی ٹی او کا۔ تینوں فارم سیم ہوتے ہیں، بس سیک کے فارم کا ایک حصہ، ایک سوال اینڈ پہ ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، باقی سب سیم ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آئی ایس ایس بی کے بایو ڈیٹا فارم میں پوچھی جاتی ہے چیز، وہ ہے آپ کی ہائٹ۔ تو ہائٹ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، ہائٹ جو پہلے آپ کی تھی وہی یاد رکھنی ہے، اور آپ نے ہائٹ کو سینٹی میٹر میں بھی یاد کر کے جانا ہے۔ اور جو ہائٹ ہے آپ کو سینٹی میٹرز اور فٹس میں الگ الگ پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیز بہت اہم ہے، وہاں پر آپ نے سینٹی میٹر میں لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بیچ آئیڈینٹی ہے وہ ہے، جب آپ جائیں گے آئی ایس ایس بی تو آپ کو ایک رول نمبر دے دیا جائے گا، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ویٹ وہاں پہ آپ کو آئی ایس ایس بی جب جائیں گے تو آپ کا ویٹ بھی ہوگا، پہلے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے میرا ویٹ کتنا ہے، تو آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ پھر کورس آپ کا کون سا ہے، آپ کا جی ڈی کورس ہے یا ایئر ڈیفینس کورس ہے یا جو ہے پی ایم میں لانگ کورس ہے یا نیوی کا کورس ہے، تو جو بھی کورس ہے آپ کا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ پھر آئیڈینٹیفیکیشن مارک کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے آئیڈینٹیفیکیشن مارک، وہ آپ کو وہاں پہ دے گے، وہ وہاں ہوتا ہے ایک پی جی اے بی سی کے لیٹر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے لکھ لینے ہیں۔ تو ڈیٹ بھی آپ نے لکھ لینی ہے کہ کس دن آپ کا آئی ایس ایف سی کب تک ہے، وہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو ہے اپنا نام جو ہے وہ کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے۔ یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ ایک مثال آپ کا نام ارسلان ہے تو آپ نے اے بڑا لکھ دیا اور باقی لیٹر چھوٹے لکھ دیا۔ آپ نے تمام لیٹرز کو بڑا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی مطلب کہ آپ کا نام ہے محمد ارسلان، تو جو بھی ہے آپ نے مکمل بڑے لیٹر لکھنے ہیں، چھوٹا لیٹر کوئی بھی نہیں لکھنا اگر کیپٹل لیٹر لکھا ہوا ہے۔ پھر فادر نیم ان کیپٹل، تو آپ نے جو فادر نیم ہے وہ بھی کیپٹل لیٹر میں لکھنا ہے۔ یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، تو یہ آپ نے دھیان سے، اس سے آپ کی حاضر دماغی کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یور ڈیٹ آف برتھ، آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد ہونی چاہیے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور جب آپ جائیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ میری کتنی ایج ہو چکی ہے، مطلب کہ ایک مثال آپ کی ہوگی 18 سال، یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے 18، اور یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے ایج میری 18 سال ایج ہو چکی ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 18 سال ہو گئے ہیں اور 6 منتھ ہو گئے ہیں اور 17 دن ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے گھر میں کر کے جانا ہے، اور یہ نیٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ ڈیٹ آف برتھ کو معلوم کریں گے ڈیز میں تو آپ کو مل جائے گی۔ پھر فادر آکوپیشن، تو آپ کو فادر کی جو ہے وہ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کتنی آمدنی آتی ہے فادر کی انکم سے، اور یہ سارا کچھ آپ کو ایگزیکٹ یاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے فادر کہیں گورنمنٹ جاب میں ہیں تو وہاں پہ ان کا کیا رینک ہے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کی سیلری کیا ہے، ان کی گریڈ کیا ہے، تو یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور ٹوٹل فیملی انکم بھی پتہ ہونی چاہیے، فادر کی انکم بھی پتہ ہونی چاہیے۔ یہ سوال بہت اہم اور یہ پوچھا ہی جاتا ہے آپ سے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے اہم وہ ہے فادر کوالیفیکیشن، آپ کو فادر کی کوالیفیکیشن مطلب کہ ان کی کتنی تعلیم ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے۔ میں بتا دوں کہ آپ کو ہر ایک چیز کے، اپنے گھر کی ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے فادر کی کوالیفیکیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، مدر کی کوالیفیکیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں دھیان سے ساری چیزیں دیکھ کے جانی ہیں، کیونکہ یہ انٹرویو میں ضرور پوچھی جاتی ہیں۔
تو ہو مینی بردرز اینڈ سسٹرز انکلوڈنگ ڈیڈ، آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے کتنے بھائی اور بہن تھے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم ٹوٹل کتنے بنتے ہیں. وہ یور پوزیشن ان آرڈر، مطلب کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میں کتنے نمبر پہ آ رہا ہوں. اوپر یہ ہے کہ میرے سے بڑے کتنے ہیں اور میرے سے چھوٹے کتنے ہیں اور میں کون سے نمبر پہ آ رہا ہوں یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر بردرس آکوپیشن، تو بردر کے جو بردر کام کرتے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ کا ریلیجن کیا ہے، سیٹ کیا ہے، کاسٹ کیا ہے، اور سب کاسٹ کیا ہے. کاسٹ ہوتی ہے جو ہے ریلیجس اسلام ہو گیا، سیٹ بھی اسلام ہو گیا، اور کاسٹ جو ہوتی ہے جٹ ہوتی ہے، اور سب مطلب کاسٹ جو آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، رائی وغیرہ یہ یوں. اور آگے جو ہوتی ہے سب کاسٹ ہوتی ہے جٹ وغیرہ ہو گئی جو مین کاسٹ ہوگی، یا چودھری ہو گئے یا کچھ ہو گئے گجر ہو گئے، تو ان کی آگے کاسٹیں بن جاتی ہیں. جیسے گوندل وغیرہ ہو گئے یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مدر ٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پنجابی ہے، کیونکہ جو نیشنل لینگویج ہماری ہے وہ اردو ہے، جو ہماری ماں بولی ہے وہ پنجابی ہے. آپ کی پشتو بھی ہو سکتی ہے، بلوچی بھی ہو سکتی ہے، اور سندھی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کی جو بھی ہے مدر ٹنگ وہ آپ نے بتانی ہے. میرڈ اور سنگل آپ نے بتانا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل ہیں، تو آپ نے یہ لکھ لینا. اف میرڈ، ایئرز آف میرڈ لائف، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو کتنے سال ہو گئے شادی ہوئے کو، تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ بہت ہی اہم ہے. نیم آف ہسبینڈ ان کیس آف فیمیل کینڈیڈیٹ، اگر آپ فیمیل ہے تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نیم لکھنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اوکیپیشن آف وائف آف ہسبینڈ، اگر آپ کی وائف ہے تو اس کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کام کرتی ہیں. اور اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کی کیا سیلری ہے، اور کیا وہ ان کا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کو گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ رسپانسبل پرسن کے بارے میں مطلب کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ رسپانسبل ہے، یہ اس کو پتہ ہے کہ پورے گھر کے کیا سسٹم ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ نمبر آف چلڈرن یہاں پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. یور فیوریٹ پرسنالٹی، یہ سب سے اہم ہے. آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے، جس فیوریٹ پرسنالٹی آپ نے لکھ دی ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے فیوریٹ پرسنالٹی قائد اعظم لکھ دی ہے، یا علامہ اقبال لکھ دی ہے، یا آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. تو اس کے بارے میں اگر آپ کوئی بھی بڑی فیوریٹ پرسنالٹی لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سے کوشچن ہوں گے. اگر آپ قائد اعظم لکھتے ہیں تو ان کے کسی بھی مطلب کہ کسی خاص ایونٹ کے بارے میں، 14 نکات کے وغیرہ کے بارے میں، یا کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی کتنی بیویاں تھیں، وائفس تھیں، ان کے بارے میں سارا کچھ. علامہ اقبال کے بارے میں یہ بھی، جو مشہور شخصیت ہے ان کے بارے میں آپ نے فیوریٹ پرسنالٹی میں نہیں لکھنا. آپ فیوریٹ پرسنالٹی میں آپ اپنے اسکول ٹیچر لکھ سکتے ہیں، اپنے والدین لکھ سکتے ہیں، یا آپ کسی ایسے کا نام لکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں جو انٹرویو لینے والا اس کو نہ بتاؤ، تو وہ آپ سے اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کر سکے گا. اگر آپ کسی فیوریٹ پرسنالٹی کسی مشہور شخصیت کو لکھ دیتے ہیں، ایک مثال آپ عمران خان کو لکھ دیتے ہیں، یا نواز شریف کو لکھ دیتے ہیں، یا طیب اردگان کو لکھ دیتے ہیں، یا مہاتیر محمد کو لکھ دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ، ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل، تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ وائی لکھا ہے اس کا، وہ آپ کو کیوں پسند ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہے کہ مجھے ان میں یہ چیز زیادہ پسند ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھنا ہے. پھر پارٹیکولرز آف آل پریویس اپریسیشن ایٹ آئی ایس، یہ آپ نے اگر آپ نے پہلے دے چکے ہیں تو اس کے لیے اس مطلب کہ آئی ایس ایس پی پہلے دے چکے ہیں تو اس آئی ایس ایس پی کے بیچ اور ٹیسٹ نمبر بتانا ہے، کورس بتانا ہے، ڈیٹس بتانا ہے. اگر آپ نہیں دے چکے تو آپ نے یہاں لکھ دینا N/A، ٹھیک ہے، ناٹ اپلیکیبل. مطلب کہ ان 1 2 اور 3 یہاں پہ ایک بڑی لائن لگانی ہے، یہاں پہ لکھ دینا N/A، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کو ایجوکیشن آپ کو پتہ میٹرک کی آپ نے کون سے سال میں کیا تھا، اور اس کے ادارے کا نام کون سا جہاں سے آپ نے میٹرک کی تھی. آپ کو گریڈ بھی پتہ ہونا چاہیے، مارکس بھی پتہ ہونا چاہیے، پرسنٹیج بھی پتہ ہونی چاہیے. آپ نے میٹرک رزلٹ کی سرٹیفکیٹ آبٹین اور اسکالرشپ اور پرائز، اگر آپ کی اسکالرشپ وغیرہ لگی ہے تو یا پرائز ملا ہے آپ کو میٹرک یا ایف ایس سی یا بی اے یا بی ایس سی ایم ایس سی، تو آپ کو ان کے بارے میں مکمل پتہ ہونا چاہیے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے ادر مطلب کہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن پاک کا، تو آپ نے اس کے بارے میں لکھ دینا، وہ آپ کے ایکسٹرا نمبر بن جائیں گے، ٹھیک ہے.
اور گیمز اینڈ سپورٹس میں اگر آپ کوئی گیمز کھیلتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ صرف پڑھتے نہیں ہیں اور آپ نے کوئی گیم نہیں کھیلی، تو آپ نے اس میں اپنی فیوریٹ گیم لکھنی ہے جو آپ کھیلتے رہے ہیں. اگر آپ نے اس میں آپ نے ڈسٹرکٹ لیول میں یا کہیں پہ بھی آپ نے حصہ لیا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں، تو اس کے بارے میں لکھنا ہے. آپ کی پوزیشن کون سی آئی تھی، اور آپ کو ٹیم میں کس مقام پر کھیلتے تھے، تو یہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے. یہ بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی لکھنا. اگر آپ کہیں ڈبیٹ میں حصہ لیتے رہے ہیں یا کسی نعت خواں میں حصہ لیتے رہے ہیں یا اسپیچ میں حصہ لیتے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہے. آپ نے کب پرائز جیتے یہ وغیرہ تو آپ نے لکھنا ہے. اچھا، ڈڈ یو ایور لیو ان ہاسٹل وائل یو ویئر لیونگ ان ہاسٹل؟ اگر آپ اپنی کالج لائف یا اسکول لائف یا کبھی ہاسٹل میں رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھنا ہے. اگر آپ ہاسٹل کے بارے میں لکھتے ہیں تو آپ کو اس کے سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اف سو ہو لانگ آئی بٹوین واٹ ایج؟ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے میں کتنی دیر رہا ہوں کس عرصے. تو اس میں آپ سے بہت بہت سوال پوچھے جائیں گے کہ آپ کو ہاسٹل میں لڑکے چھیڑتے تھے نہیں تھے، یا آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبر کام تو نہیں ہوا. تو یہ سوال وہ پوچھنے میں ہچک محسوس نہیں کرتے. وہ آپ سے یہ گندے سوال بھی ان کے بارے میں پوچھے کہ آپ کو ہاسٹل میں کوئی آپ کے ساتھ واقعہ پیش تو نہیں آیا یہ وہ، اور آپ نے یہ سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہیو یو ایور ٹریول ابروڈ؟ اف یس کنٹری ڈوریشن ٹو اسٹے؟ اگر آپ کہیں کسی بار کے آؤٹ آف کنٹری آپ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ میں اس ملک میں اتنی دیر رہا ہوں. تو یہ بھی بتانا ہے. وٹ ٹائپ آف فرینڈ ڈو یو لائک ٹو ہیو؟ تو آپ نے ایسے فرینڈ بتانے ہیں کہ مطلب کہ آپ نے فرینڈ کی وہ کوالٹیاں بتانی ہیں جو آپ میں خود بھی ہوں. یہ نہیں کہ آپ خود وہ کام کرتے نہ ہو اور اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیں کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اپنے دوست ایسے چاہتے ہیں کہ جو سچ بولیں. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے جیسے آپ ہیں ویسے آپ کو دوست آپ پسند کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے لکھنے ہیں. یور انٹرسٹ اینڈ ہابیز؟ تو آپ نے اپنی ہابیز کے بارے میں بھی بتانا ہے. اگر آپ کسی ہابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سے سوالات بھی پوچھے جائیں گے. تو یہ بہت اہم ہے. اس چیز کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویئر ور یو گروتھ اپ ولیج اور ٹاؤن؟ آپ کہاں پر بڑے ہوئے ہیں؟ آپ گاؤں میں بڑے ہوئے ہیں یا شہر میں؟ تو اس کے بارے میں بتانا ہے. پلیس آف برتھ اور ڈسٹرکٹ بتانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھ دینا. ہیو یو بین اینی ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ؟ اگر آپ نے کیڈٹ کالج سے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے بارے میں بتانا ہے. تو آپ نے ریزن فار لیونگ بتانا ہے. آپ نے اس کے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے ریزن بتانے ہے کہ میں اس ملٹری اکیڈمی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں مطلب کہ ہاں اس میں آپ نے بتانا ہے کہ NCC اگر جب باز فورس آپ نے اپلائی کی، یہ ان کے ادارے ہیں، تو آپ نے ان میں سے کسی میں اپلائی کیا تھا اور سلیکٹ ہو چکے تھے اور آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کی کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتانا ہے آپ نے. پیرنٹس کی انفارمیشن آپ کو میں نے کتنی مرتبہ بتایا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے پیرنٹس کی مکمل انفارمیشن پتہ ہونا چاہیے. ایج آف فادر اف الائیو؟ اگر آپ کے ابو زندہ ہیں تو اس کی عمر بتانی ہے آپ کی کتنی ہے. اگر آپ کے ابو ڈیتھ ہو چکی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے. اگر نہیں ہوئی تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے، سمپلی N/A ناٹ اپلیکیبل. ٹھیک ہے. اور ایج آف مدر، اور یہ وہی ہے چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے. اور یہ چیزیں آپ نے، یہ بہت اہم ہے. یہ سمپل، ان کو لائٹ نہ لیجیے گا. ان کے بارے میں سوال بہت پوچھے جاتے ہیں ISSB میں. اور واٹ واز یور ایج وین یور فادر مدر ری میری؟ اگر آپ کے ابو اور امی نے دوبارہ شادی کی ہے طلاق کے بعد، تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں اگر یہ ہوا آپ کے ساتھ تو یہ سب سے اہم جو انٹرویو میں سوال ہوگا تو وہ آپ کا یہی ہوگا. ویئر یو گروتھ اپ بائی یور اون پیرنٹ؟ ٹھیک ہے. اس کے بارے میں لکھنا ہے. اف ناٹ ہو ڈیڈ برنگ اپ اینڈ بٹوین واٹ ایج؟ آپ کو کس نے، اگر آپ کے پیرنٹس نہیں ہے تو آپ کو کس نے پالا اور کس نے بڑا کیا؟ تو اس کے بارے میں آپ نے لکھ دینا. اور ابھی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. ہو ویئر یو ایبسنٹ؟ آپ کوئی ایسا بتائیں کہ جب آپ بیمار ہوئے ہوں تو آپ 2 ہفتے سے زیادہ اسکول سے ایبسنٹ رہے ہوں، تو اس کے بارے میں بتانا ہے.
تو اس کے بتانے اس کا آپ نے ناٹ اپلیکیبل ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. وٹ سرجری آپریشن یو ہیو انڈر، تو آپ کو کوئی آپریشن ہو چکا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی بتانا ہے، اور آپ کو ان میں سے کوئی پرابلم ہے میڈیکل تو آپ نے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد آ جاتا ہے بردرز اینڈ سسٹر، تو اس کے آپ نے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہونا چاہیے گھر کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر آپ نے سب سے بڑے بھائی سے شروع کرنا ہے یہاں پر اور سب سے چھوٹے بھائی پر آنا ہے. ان کی ایج کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائیوں کی، ان کی آکوپیشن مطلب کہ وہ کیا کام پڑھائی کر رہے ہیں یا وہ کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے. امپلائمنٹ انفارمیشن، اگر آپ ابھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو کتنے سال ہو چکے ہیں یہ، اگر آپ کو کام انپلائڈ، اگر آپ کو جاب لیس ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے مہینے ہو گئے. گیو پریورٹی کی سول جابس جو ہے یہ شارٹ سروس کمیشن کے لیے ہے. اگر آپ شارٹ سروس کمیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے فل کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ملٹری کوڈز، یہ بھی سارے وہ شارٹ سروس کمیشن کے لیے. ہیو یو بین آن ایکٹیو سروس، اگر آپ سروس کر رہے ہیں تو اگر آپ سپاہی بھرتی ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لکھ لینا، اور اپنا رینک بتانا ہے. کیا آپ کو وٹ کریئر ڈو یو انٹینڈ ٹو اڈاپٹ اف ناٹ سلیکٹڈ، یہ سب سے اہم سوال ہے میرے خیال سے. یہ اگر آپ کو ایک مثال آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا تو آپ کون سا کریئر اڈاپٹ کریں گے، تو اور کیوں اسے اڈاپٹ کریں گے. تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا یہ نہیں کہ آپ نے صرف آرمی پہ ہی ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے آرمی میں جانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ سب کو آرمی میں تھوڑی لے لینا، اگر آپ کو نہیں لیتے تو آپ نے ایسا اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے کہ آپ آگے کیا کریں گے. یہ ایک آفیسر کی ہوتا ہے کہ وہ اپنا آگے والے پلان تیار رکھتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ پلان ہے کہ میں نے آگے یہ کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ والی اسٹڈی چوز کر لیا، مطلب کہ آپ کر لیتے ہیں بی ایس سی کر لیتے ہیں، مطلب کمپیوٹر سائنس کر لیتے ہیں، تو آپ کہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ وائی، تو آپ نے کہنا وائی اس لیے کہ میں کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں کہ میں کمپیوٹر سائنس کمپلیٹ کرنے کے بعد شارٹ سروس کمیشن کے ذریعے اس میں اپلائی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، تو آپ نے ان کو دھیان میں رکھنا ہے. اب یہ انفارگیٹیبل انسیڈنٹ آف یور لائف، تو اس کے بارے میں ایک بریف ویڈیو اس کے بعد بناتا ہوں، وہ میں کل اپلوڈ کر دوں گا، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. یہ بہت ہی اہم سوال ہے، تو اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کیسے لکھیں. یہ صرف آپ کو یہ والا جو کوشچن ہے وہ سائیک کے فارم میں ملے گا اور کسی کے فارم میں نہیں ملے گا. تو آپ نے یہ فارم کی اتنی اہمیت ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فارم جو ہوتا ہے ڈپٹی کا، وہ ڈپٹی کا فارم صرف جو ڈپٹی انٹرویو لیتا ہے وہ صرف فارم کی بنیاد پر انٹرویو لیتا ہے. جو آپ نے بایو ڈاٹا فارم فل کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا. نہ سائیک کے کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، نہ اس کے پاس جی ٹی او کوئی انفارمیشن دیتا ہے. وہ صرف بایو ڈاٹا فارم آپ کا دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ آپ سے انٹرویو لیتا ہے. تو آپ نے یہ فارم کو بہت ہی دھیان سے، بہت ہی اچھے طریقے سے فل کرنا ہے اور بہت ہی سمجھداری سے فل کرنا ہے، تبھی آپ ڈپٹی کا انٹرویو میں ریکمینڈ ہو سکیں گے. تو آپ نے یہ بہت ہی دھیان سے فل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ سیریز کو میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جانا، انشاءاللہ آپ ریکمینڈ ہوں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں، کیونکہ روزانہ کی بنا پہ جو بھی اب انفارمیشن میں ڈالوں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.